نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جو طلباء سنتیں پڑھ رہے ہیں ان کی رعایت کرے، خیال کرتے ہوئے طلباء قریب آئیں. الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور طریقت اور سلوک سے آپ کا گہرا رشتہ ہے، اور امت کا بڑا طبقہ عوام اور خواص آپ کے پرتاثیر بیانات سے مستفید ہو رہا ہے. آج آپ ہمارے یہاں پر تشریف لائے، اس مناسبت سے آپ کو ہم نے زحمت دی، گزارش کی کہ طلباء کے درمیان آپ کی کچھ ناصحانہ گفتگو آ جائے تاکہ ہمارے طلباء کو اس سے فائدہ پہنچے. الحمدللہ صبح میں دینیات کے اساتذہ کے درمیان اور ابھی ظہر بعد شعبہ حفظ میں طلباء کے درمیان آپ کا پرتاثیر خطاب ہوا، اور اب میں شکریہ کے ساتھ اور انتظامیہ، طلباء اور ہمارے تمام اساتذہ کی طرف سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہماری اس ادنا درخواست کو قبول کیا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ طلباء کے سامنے حالات حاضرہ کے اعتبار سے تزکیہ نفس اور سلوک اور اپنے اخلاق کی درستگی میں اس طرح سے اس وقت امت کی رہنمائی کے لیے ہم خاص طور پر جو طلباء عالمیت میں زیر تدریس ہے وہ کس طرح سے اس جانب متوجہ ہو. میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے طلبہ عزیز، یہ آپ کے درس کا وقت ہے، اور ہر استاد طالب علم مقدار خواندگی کی پورا کرنے میں کوشاں ہیں. اللہ رب العزت آپ کے اس علمی سفر کو بے انتہا قبول فرمائے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متعلق بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی محمد حنیف صاحب گریلی والے. ایک مرتبہ ان کی مجلس چل رہی تھی، اور مجلس میں عنوان بڑا عجیب تھا. وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح ہر جسم کی ایک روح ہوتی ہے، روح کے بغیر جسم زندہ نہیں رہتا، اسی طرح علم کی بھی یہ روح ہے، اور وہ ہے عمل. علم عمل کے بغیر زندہ نہیں رہتا. اور پیارے بچوں، یہ بات پکی ہے. بہت سی دعائیں آپ یاد کرتے ہیں، مسنون معصور دعائیں یاد کرتے ہیں، لیکن جن دعاؤں پہ عمل ہوتا ہے وہ یاد رہتی ہیں، اور جن پہ عمل نہیں ہوتا بھول جاتے ہیں. میں ایک مرتبہ بمبئی میں ہمارے ایک متعلق کے گھر گیا، تو انہوں نے
بیت الخلا کے دروازے پر انگلش میں لکھا تھا DUA دعا اور پھر سوالیہ نشان. مجھے اس سے بڑی تذکیر ملی کہ دیکھیں کتنی بہترین بات. دعا تو یاد ہے لیکن موقع پہ یاد نہیں آتی. تو یہ ایک تذکیری عمل ہو گیا کہ اس نے کہا دعا، یعنی جو دعا آپ کے دل میں ہے اس کا استحضار کر لو، اس کو پڑھ لو. اب یہ وہ مقام ہے جہاں پڑھنا ہے. تو جس طرح جسم کی ایک روح ہوتی ہے، روح کے بغیر کوئی بھی جسم زندہ نہیں رہتا، اسی طرح علم کی بھی ایک روح ہے، وہ ہے عمل. عمل کے بغیر علم زندہ نہیں رہتا. پھر عمل کی بھی ایک روح ہے جس کے بغیر عمل زندہ نہیں رہتا ہے، وہ ہے اخلاص. یہاں تک تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن جو آگے کی چیز انہوں نے سنائی وہ بڑی عجیب تھی کہ علم کی روح عمل، عمل کی روح اخلاص. پھر اخلاص کی بھی ایک روح ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت یہ شبہ لگا رہے عدم اخلاص کا. ہر وقت بندے کو عدم اخلاص کا شبہ لگا رہے، میں مخلص ہوں یا نہیں. اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھے بلکہ شبہ لگا رہے کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں. پیارے بچوں، جو علم آپ پڑھ رہے ہیں فوراً اس پر عمل کی نیت کر لیں. انشاءاللہ علم زندہ رہے گا، علم زندہ رہے گا. نیز یہ دار العلم بھی ہے والعمل بھی ہے. یہ علم کی بھی جگہ ہے اور عمل کا بھی میدان ہے. زمانہ طالب علم میں جو بچہ محنت کے ساتھ پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے، جی عمل کرتا ہے، وہ زمانہ تعلیم سے دوسرے طلباء سے ایک ممتاز نظر آتا ہے. اور عام طور پہ دیکھا گیا جو بچہ اپنا کسی نہ کسی سے تعلق جوڑ لیتا ہے، چاہے وہ استاذ ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی بھی ہو، زمانہ تعلیم میں اپنا تعلق اصلاحی کسی سے جوڑ لیتا ہے، کسی کی زیر نگرانی اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ بچہ علمی اعتبار سے بھی دوسرے بچوں سے استعداد میں ممتاز ہوتا ہے. اور جو بچہ صرف اور صرف علمی معاملات میں لگا رہتا ہے لیکن اپنا تعلق اصلاحی کسی سے جوڑتا نہیں ہے، کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے وہ بچہ متکبر ہو جاتا ہے. اس کو ناز ہوتا ہے اپنی صلاحیت پر، اس کو ناز ہوتا ہے اپنے پہلے نمبر لانے پر، اس کو ناز ہوتا ہے اپنی تحریر و تقریر پر، اپنی گفتگو پر. یہاں تک کہ کئی مرتبہ اپنے ضعیف الاستعداد، اساتذہ میں بھی تو درجے ہوتے ہیں نا، ضعیف الاستعداد کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو درجے اردو اور فارسی اور عربی اول کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو دور حدیث کے ہوتے ہیں. دور حدیث کے اساتذہ کو بچے ذی استعداد سمجھتے ہیں اور نیچے کے اساتذہ کو وہ ضعیف الاستعداد سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنے فن میں ماہر ہے. تو کئی مرتبہ یہ دور حدیث میں پہنچتے پہنچتے بچہ عربی اول اور نیچے کے تحتانی اساتذہ کو یہ ضعیف الاستعداد سمجھتا، یہ تکبر کے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے پیارے بچوں کبر کا شکار نہ ہو، جو علم حاصل کرو اس پر عمل کرو. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو رئیس جامعہ کے رئیس حضرت مولانا غلام محمد بستانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد ہوتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا جو طالب علم تکرار نہیں کرتا وہ نہ مدرس بن سکتا ہے، نہ مقرر بن سکتا ہے، نہ مصنف بن سکتا ہے، نہ مبلغ بن سکتا ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ اس لیے ہر کتاب کی 3 شروحات ہیں، چاہے کسی نے لکھی ہو یا نہ لکھی ہو، لیکن ہر کتاب کی 3 شروحات ہیں. استاد کے پڑھانے سے پہلے مطالعہ، استاد کی تقریر کو دل جمعی کے ساتھ سننا، اس کے نوٹس تیار کرنا، اور استاد کے پڑھانے کے بعد تکرار و مذاکرہ. جس طالب علم کو ہر کتاب میں یہ 3 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کو کسی شرح کی ضرورت نہیں، کسی شرح کی ضرورت نہیں. اور عام طور پر طلباء بڑے کمزور واقع ہوئے. اس لیے ہر طالب علم کو چاہیے، اول تو یہ کہ اس زمانے میں جن کو ہم طالب علم کہہ رہے ہیں وہ طالب علم ہے ہی نہیں. مثلا آپ طالب علم کہلا رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ طالب علم نہیں ہیں، آپ تو مجبور العلم ہیں. وہ کیسے؟ ماں باپ نے بھیجا پڑھنے کے لیے، تو اصل طالب علم تو ماں باپ ہیں، ان کے دل میں علم کا شوق ہے، طلب ہے، انہوں نے پڑھنے بھیجا. آپ تھوڑی شوق سے آئے، بھیجا تو انہوں نے. تو طلب لغیرہ ہی کی وجہ سے آپ کو طالب علم کہا گیا، طلب لذاتی ہی سے نہیں. تو طلب ذاتی ہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات میں طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اللہ سے مانگا جائے. ایسی ایسی کتابیں پڑھی جائیں جن کے پڑھنے سے ذوق پیدا ہو. کردار ساز کتابیں ہوتی ہیں، بہت سی سوانح ہوتی ہیں، بہت سے اسفار ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو بندے کے اندر ایک دھردھری آتی ہے اور ایک انگڑائی لیتا ہے اور آدمی سے جوان ہو جاتا ہے.
تو آپ اپنے والدین کی طلب کی وجہ سے طالب علم کہلائے، ذاتی طالب علم کہلانے والے بنے۔ وہ کیسے بنیں گے؟ استاذ کے پڑھانے سے پہلے آپ ہر کتاب کا مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر مطالعہ کیا ہے؟ جو سبق استاذ پڑھانے والے ہیں آپ پہلے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ نے عبارت پڑھی الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد، اب یہ دو حل سے خالی نہیں، یا تو آپ کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے۔ اگر کچھ سمجھ گئے تو بہت اچھا، نہیں سمجھے تو ایک بات سمجھ میں آئی۔ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ میں کچھ نہیں سمجھا، یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ جب کچھ نہیں سمجھے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ میں کچھ نہیں سمجھا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مطالعہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک طلب پیدا ہو گئی، جس عبارت کو میں کچھ نہیں سمجھا، دیکھیں استاد کیا سمجھاتے ہیں۔ اور ہر وہ بات جو سوال کا جواب بن کر آئے وہ اوقاف النفس ہوا کرتی۔ اب جب استاذ آپ کو عبارت پڑھ کے سنائیں گے اور آپ بغور سنیں گے اور وہ جب ترجمہ کریں گے تو دل میں ایسا جذبہ ہوگا کہ میں استاذ کے زندہ باد کے نعرے لگاؤں کہ واہ میرے استاد، شاباش۔ جس عبارت کو 10 منٹ میں حل نہ کر سکا، الحمدللہ وکفا، میں وکفا کو پورا ایک جملہ سمجھ رہا تھا، حالانکہ واو الگ ہے کفا الگ ہے۔ یہ تو استاذ نے عبارت کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ عبارت مطلب سمجھ میں آ گیا۔ تو جو بات سوال کا جواب بن کر ذہن میں آتی ہے وہ اوقاف النفس ہوا کرتی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے بات ذرا سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ ٹرین میں ایک میاں جی سفر کر رہے تھے، بوڑھے میاں، مومن آدمی۔ ٹرین میں ایک سردار سکھ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرین کہیں فیل ہو گئی دو پہاڑوں کے درمیان، کئی گھنٹے گزر گئے۔ سکھ نے کہا میاں جی یہ تو ٹرین چلنے کا نام ہی لیتی، پیر گاڑ کے کھڑی ہو گئی، کچھ بات کریں، ٹائم پاس ہو۔ انہوں نے اپنی جیکٹ میں سے ہاتھ نکالا اور تسبیح دکھائی کہ میرا ٹائم تو پاس ہو رہا ہے، آپ کا نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ شریک سفر ہوں، آخر اپنے پڑوسی کا بھی تو حق ہوا کرتا ہے، اور آپ لوگ تو حقوق بڑے ادا کرتے ہیں، آپ ہم سے کچھ بات کریں۔ کہ اسلام میں لایانی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے چلا لگائے ہوئے تھے اور لایانی کا سبق اچھی طرح سمجھا تھا۔ تو کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ لایانی یعنی بے معنی بات کرو، بیکار کی۔ تو میں نے کب کہا کہ بیکار بات کرو؟ کوئی کام کی بات کرو۔ کہ کام کی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں، آپ اس کا جواب دیں، میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں، میں اس کا جواب دوں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ کام کی بات ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں آپ سے کچھ پوچھوں، آپ اس کا جواب دیں، جواب نہ دے سکے تو آپ پیسے دیں، اور آپ مجھ سے پوچھیں میں اس کا جواب دوں اور جواب نہ دوں تو میں بھی پیسے دوں گا۔ تو واہ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر شرط رکھیں، یعنی کیا معاملہ کس طرح سے طے ہو؟ تو کہا، پھر میاں جی نے کہا دیکھو آپ تو پڑھے لکھے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ میری ہر بات کا جواب دیں گے تو آپ کے پیسے تو خرچ نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے، اور میں آپ کی ہر بات کا جواب دے نہیں سکتا تو میرے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے۔ لہٰذا شرط اس طرح کی رکھتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کا جواب نہ دے سکے تو آپ مجھے 200 روپے دیں، اور آپ مجھ سے پوچھیں میں جواب نہ دے سکوں تو میں آپ کو 50 روپے دوں گا۔ کہ بہت خوب۔ اب سکھ جو تھا اور خوش ہوا کہ اس نے تو میرا اور بھاؤ بڑھا دیا۔ تو اس نے کہا اچھا میاں جی پوچھو آپ کو کیا پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک پرندہ ایسا ہے زمین پہ چلتا ہے تو اس کے 4 پیر ہوتے ہیں اور فضا میں اڑتا ہے تو 6 ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا حیران کہ پرندہ، اور پرندے کے 4 پیر، اس کے تو 2 ہی زائد معلوم ہوتے ہیں، وہ تو ایک بھی کافی ہے بیٹھنے کے لیے۔ تو زمین پہ چلتا ہے تو 4 پیر اور فضا میں اڑتا ہے تو 6 پیر، یہ کون سا پرندہ ہے؟ بہت غور کیا، بہت سب کھجلایا، سمجھ میں نہ آیا۔ کوٹ کھولا، سمجھ میں نہ آیا۔ کوٹ کھولا، 200 کا نوٹ نکالا، پیش کیا اور کہا کہ میں ہار گیا۔ انہوں نے اس کو اپنی جیب میں رکھا، دوسری جیب میں سے 50 روپے نکالے اور کہا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔ تو دیکھو سوال کیا اور سوال کا جواب ایسا دیا کہ زندگی بھر یاد رہے گا، اپنی نسلوں کو سکھا کے جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے۔ تو ہر وہ بات جو کسی سوال کے جواب بن کر آتی ہے وہ جواب اوقاف النفس ہوا کرتا ہے۔ تو طالب علم کے لیے مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوا۔ جو عبارت، جو سبق یہ پڑھنے جا رہا ہے، جو استاد اس کو سمجھانے جا رہے ہیں، اس میں طلب کا سوال پیدا ہی نہیں ہوا، شوق پیدا ہی نہیں ہوا۔
تو استاد جو گھنٹوں تقریریں کر رہے ہیں، شروحات دیکھتے ہیں، متعلقات دیکھتے ہیں، راتوں کو دعائیں کرتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن جو غذا وہ تیار کر کے لاتے ہیں جی، وہ غذا وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. وہ باڈی لینگویج سے، زبان حال سے بتاتے ہیں کہ یہ باتیں ان کے سر پہ اتر رہی ہیں. 2-4 بچے بس سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی وہ جو اول دوسری کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، پہلا دوسرا نمبر لانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ورنہ اکثر بچے وہ ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں. پیارے طلبہ عزیز، ہمارا معیار اس لیے گرتا جا رہا ہے کہ مطالعے کا شوق ختم ہو گیا. مطالعہ کریں پھر تکرار کرائیں. تکرار کے لیے لمبے لمبے حلقے نہ لگائیں. ہر طالب 2-3 ساتھی مل کر تکرار کرائیں، اور 2-3 ساتھی میں بھی ایک تکرار نہ کرائیں بلکہ تینوں کرائیں. ایک کتاب کا، دوسرا دوسری کتاب کا، تیسرا تیسری کتاب کا، تاکہ تینوں کو بولنے کی صلاحیت آئے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے جو بچہ تکرار کراتا ہے وہ بہترین متکلم ہوتا ہے، بہترین مقالہ نگار ہوتا ہے، بہترین وہ مدبر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان راؤس ہو چکی ہوتی، زبان کی الجھنیں ختم ہو چکی ہوتی، گجلکیں نہیں ہوتی. جبکہ دوسرے بچے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن زبانوں کی صاف نہیں ہوتی، سمجھتے سب کچھ ہیں لیکن سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ تکرار نہیں کرا. اب اگر بڑے بڑے حلقے لگائیں گے اور ایک ہی تکرار چی ہوگا اور سب سنیں گے تو سب گونگے ہوں گے اور ایک متکلم ہوگا. اور اگر سب تکرار کرانے کے عادی ہوں گے، چاہے وہ ایک ہی کتاب کا تکرار کرائے پورے سال میں، لیکن اس کو ایسا سمجھیے جیسے ایک گاڑی چلاتا ہے لیکن تقریباً دوسری گاڑی بھی اسی طرح چلتی ہے. ایک کتاب کی تکرار کرانا وہ سیکھ گیا، دوسری کتابوں کی تکرار بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. اس کے اندر ایک فہم پیدا ہو جائے اور اندر سے وہ موٹیویٹ ہوگا. تو پیارے بچوں سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ نگاہوں کو پاک رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں، فکر کی گندگی کو ذکر کی کثرت سے دور کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رطب اللسان رہیں. کس نے کہا آپ کو لمبے لمبے وظیفے کھینچنے کو؟ کس نے کہا کہ آپ تسبیح لے کر ہر وقت بیٹھے رہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے. عجیب بات ہے، کیسے پیارے خوش قسمت صحابی تھے، محبوب. ساری دنیا کے لوگ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے اور کرنا چاہیے، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے، محبوب اپنے امتی سے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر محبوب نے کیا فرمایا، اسی محبت کی وجہ سے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ الفاظ جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں ان کو کبھی بھولنا مت، ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا. اب یہ ایک بات سمجھو، جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی تحفہ دیتا ہے وہ بھی تو پیارا ہوتا ہے نا. محبوب کائنات کے سب سے پیارے، اور محبوب کے پیارے کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اور ان کو جو تحفہ دیا جائے معلوم ہے کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی گفٹ، بہت قیمتی تحفہ ہے. میں یہ تحفہ اپنے پیارے مہمان رسول طلبہ عزیز کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنا سبق سنا رہا ہوں. تو کیا فرمایا، یہ معاذ بن جبل، کسی محبت کی وجہ سے میں تم کو کچھ الفاظ پڑھنے کو بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد بھولنا مت، ضرور پڑھنا. الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اب میں سے شاید کوئی بھی تعلیم ایسا نہیں ہے جس کو یاد نہ ہو، لیکن استحضار نہیں، موقع پہ پڑھتے نہیں. آج سے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اب جو فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک، یہ اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں. ذکر پہ مدد مانگ رہے. ذکر جو ہے یہ نسیان کی ضد ہے، غفلت کی ضد ہے، اور استحضار کا نام ذکر ہے، تذکر، یاد رکھنا. اللہم اعنی علی ذکرک، میرے پیارے اللہ، میں آپ کے یاد رکھنے کی آپ سے توفیق مانگ رہا ہوں، میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں، میں ہر وقت آپ کو یاد رکھوں، ہر وقت میں آپ کی ذات سے غافل نہ رہوں. گو میں رہا رہی نہ ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. یہ کیفیت نصیب ہو جائے بندے کو. اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ مجھے دائمی ذکر عطا فرما، ہر وقت میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں، ہر وقت میں آپ کو یاد رکھوں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. میں ایک بچے کو کہوں بیٹا آپ میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ وہ کہے گا جناب ہم نے دیکھا آپ کو پہلی بار، آپ نے نہ کبھی چائے پلائی، نہ ہمیں کوئی تحفہ دیا، نہ کبھی اپنے گھر بلایا، ہم کس بات کا شکریہ ادا کریں؟ معلوم ہے شکریہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت چاہتا ہے،
اور بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. گویا در پردہ یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے نعمتیں عطا فرمائیے اور شکر کی توفیق دیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ارے اللہ جب جب میں کوئی آپ کی عبادت کروں، جب جب کسی نماز کا کسی عبادت کا حکم میری طرف متوجہ ہو تو میں اس عبادت کو بوجھ سمجھ کے نہ کروں، احسن طریقے سے کروں. نماز پڑھوں تو ٹوٹ کر اور ڈوب کر پڑھوں. حج عمرہ کروں تو چوم چوم کے جھوم جھوم کے کروں. روزہ رکھوں تو فاقہ سمجھ کے بوجھ سمجھ کے نہ کروں بلکہ خوشیوں سے اس بھوک کو برداشت کروں. زکات دوں تو ٹیکس سمجھ کے نہ دوں بلکہ محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کروں. جب جب جس عبادت کا حکم میری طرف متوجہ ہو میں اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کروں. دیکھیے کتنے پیارے 3 جملے ہیں اور کیا کیا اس میں سما دیا ہے. اب میں یہاں کہا کرتا ہوں اگر چاول ہو 1 گلاس، گوشت ہو 1 گلاس، مسالے ہو 1 گلاس، لیکن بھٹیارا ہو 20 گلاس، بنانے والا ہو 20 گلاس، تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنا دے گا. جی کیوں 20 گلاس ہے؟ تو کئی مرتبہ ہر چیز 1 گلاس ہوتی ہے لیکن کرنے کا انداز اس کا اچھا نہیں ہوتا، احسن نہیں ہوتا، کام خراب ہو جاتا ہے. اس لیے نمازیں ہم سب کے سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھتے ہیں، ثنا پڑھ کے آغاز کرتے ہیں جی، اور تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے اختتام کرتے ہیں. رکوع سجدے میں تسبیحات جو سب پڑھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی کی نماز پر سونے کی قیمت، کسی پہ چاندی کی قیمت، کسی پہ لوہے کی قیمت، کسی پہ مٹی کی قیمت اور کسی کو لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. فرق کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے، وہی احسن طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ درجات میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے پیارے بچوں یہ موقع بھی آپ کو اسی زمانے میں سب کرنے کا ہے. اس کے لیے الگ سے آپ کو عمر نہیں ملے گی، نہ امت آپ کو ٹائم دے گی، نہ امت. زمانے طالب علم میں جو بچہ ورع اور تقوی کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ، 2 رکعت نفل تہجد کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، نگاہیں جھکا کر اساتذہ کی خدمت کے جذبے سے اور سعادت مندی کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے اشاروں کو سمجھنے کے ساتھ، محتم صاحب اور جامعہ کے منتظمین کی خدمت گزاری کے ساتھ جو کام کرتا ہے وہی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. یہی والد بزرگوار حضرت رئیس الجامعہ، اللہ پاک نے مغل بادشاہوں سے مساجد مدارس کا اتنا بڑا کام نہیں لیا جتنا تنہا انہوں نے کر دیا. اللہ نے کام لیا، اللہ نے کام لیا. یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اس طرح سے کرنا کہ ان کا دل جیت لیا، ان کا دل جیت لیا. اس لیے پیارے طلبہ عزیز سعادت مند بنے، تکبر کو پاس پھٹکنے نہ دیں، جھکے جھکے رہیں. جب بھی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگنے کا مزاج بنائیں، فوراً معافی مانگنے کا مزاج بنائیں. حقارت سے کسی کو نہ دیکھیں جی، کسی کو دیکھ کر، کسی الول جلول چہرے کو دیکھ کر یا کسی ایسے چہرے کو دیکھ کر جو حسن کی تعریف میں پورا نہ اترتا ہو آپ اس پر بھکتیاں نہ کسیں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا کام پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کے دل توڑتے ہیں، دل زخمی کرتے ہیں. کبھی کسی کو رلا دیا، کبھی کسی کو چھیڑ دیا. بہت سے نئے بچے آتے ہیں ان کے دل توڑتے ہیں. کئی مرتبہ بچے یتیم ہوتے ہیں. میرے ایک استاد جو آج بھی حیات ہیں، بڑے ظریف ہیں، نام نہیں لیتا کون ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایسی بڑی غلطی ہوئی کہ میری بھرپور جوانی تھی، نیا میرا تقرر ہوا تھا پڑھانے کا. تو ایک طالب میرے پاس تحریر سیکھتا تھا، سب بچے قلم چلا رہے تھے، اس کے پاس قلم نہیں تھا. تو میں نے کہا تیرا باپ مر گئے، قلم نہیں لا سکتا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جی میرے ابا نہیں. تو میں نے اپنی بات کو نبھانے کے لیے کہا ارے تیری ماں تو زندہ ہوگی کہ نہیں؟ تو میری امی بھی نہیں. تو کہ میرا اتنا دل ٹوٹا کہ میں نے 2 ایسی ہستیوں کا نام لے کر اس کو تانا دے دیا جس کے ساتھ محبت اور عشق کے تعلقات اور تار وابستہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے ہم اثر کسی استاد کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس بچے کو گھر بلاؤ، کھانا کھلاؤ، سر پر ہاتھ پھیلاؤ، کچھ ہدیہ دو، اس کی تلافی ہو جائے گی. کئی مرتبہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ماں باپ یاد دلاتے ہیں، ان کو رلا دیتے ہیں، تڑپا دیتے ہیں جی. پھر یہ بچے ہم نے دیکھا آگے چل کر کام نہیں کرتے، سڑک چھاپتے پھرتے ہیں. اللہ ان سے کام نہیں لیتا، اللہ ان سے کام نہیں لیتا. اس لیے سعادت مند بنے جی، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. روزانہ ہر طالب علم کوئی نہ کوئی وقت نکال کر تسبیح پہ نہ گنے،
حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بزرگ جن سے حضرت نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا تھا ان کو خط لکھا، حضرت جو تسبیح کی تعداد آپ نے بتلائی تھی وہ تعداد اس سے کچھ بھی زیادہ ہی کر لیتا ہوں، لیکن تسبیح پہ گننے کا معمول نہیں ہے، اور مجھے غیرت آتی ہے کہ جس رب نے مجھے بے شمار نعمت عطا فرمائی ہیں کیا میں اس کو شمار کر کر کے یاد کروں؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ آپ کی یہ کیفیت آپ کو مبارک ہو، آپ کو گننے کی ضرورت نہیں۔ پیارے طلبہ عزیز، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس مقام پہ پہنچا دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق، مجھے ان سے ایک درجے کا عشق، میں ان کی قبر پہ بھی لاہور گیا ہوں، راتوں کو اتنے سوز کے ساتھ درد دل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے خادم لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مجھے قرآن پاک کو دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، راتوں کو گشت کرنے کے ذکر و اذکار کرنے کا معمول تھا، شب بیداری کرتے تھے۔ تو لاہور کی سڑکوں پہ ایک مرتبہ چل رہے تھے، کوئی درویش ملے، کہا بابا دعا کر دیجئے، یوں سر کو اٹھا کے دیکھا، کیا چاہیے؟ دولت؟ کہ نہیں، دولت تو بقدر ضرورت موجود ہے۔ تو کیا شہرت؟ کہ نہیں، شہرت بھی اللہ نے بہت دی ہے۔ جھلا کر کہا تو کیا خدا بننا چاہتا ہے؟ کہ نہیں، قطرہ ہوں اور قطرہ رہتے ہوئے دریا بننا چاہتا ہے، کہ جس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اس کو کسی دعا کی ضرورت نہیں، اپنے کام میں لگے رہو۔ اللہ نے کیا مقام ان کو عطا فرمایا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پیارے طلبہ عزیز، آج ہی سے اور ابھی سے یہ ارادہ کر لو کہ ہمیں ولی کامل بننا ہے، اللہ کی نسبت کا نور حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے الگ سے آپ کو زندگی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کوئی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جو کام آپ کرتے ہیں اسی کو ضابطے کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ کریں۔ وہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں چاہے وہ کتاب نحو صرفی کی کیوں نہ ہو، حدیث اور فقہ کی تو الگ کی بات ہے، چاہے وہ نحو صرفی کی کیوں نہ ہو، آپ کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر اس کے مصنف کو ایصال ثواب کریں، اور پھر اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ، جس مصنف کی مبارک قلم سے یہ علم مجھ تک پہنچا، میرے پیارے اللہ اس کا فیض میرے سینے میں جاری فرما دیجیے۔ کیا اللہ پاک نے اس کو درد عطا فرمایا تھا، اخلاص عطا فرمایا تھا، جس کی برکت سے اتنے بڑے ادارے کے اندر اس کی کتاب داخل درس ہو گئی، یہ اس کا فیض ہی تو ہے۔ کہ اللہ اس فیض کو میرے سینے میں جاری فرما دیجیے۔ بس اتنا بھی کریں گے آپ کو ہر مصنف کی روح سے آپ کو ایک فیض ملنا شروع ہو، اور پھر دیکھیے اختتام پر اللہ تعالیٰ کیا چمکاتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، میرے اچھے رب، ہمیں معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جن علاقوں میں رہتے ہیں، اللہ جی ان علاقوں کے اندر رسم سی بنی ہوئی ہے، جمعرات کے دن کچھ فقیر آتے ہیں اور آپ سے بھیک اور مخلوق سے بھیک مانگتے ہیں، اور جب وہ محلے میں اور گھروں کے دروازے پہ آتے ہیں تو سزا بھی لگاتے ہیں۔ جمعرات بھلی مراد، اے میرے پیارے رب، ان فقیروں کو آتا دیکھ کر گھر کے معصوم بچے بھی دوڑ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں امی وہ جمعراتی فقیر آیا ہے جو صرف جمعرات کے دن آتا ہے، امی دے دو نا اس کو، وہ پورے ہفتے نہیں آتا، صرف جمعرات کے دن آتا ہے۔
اللہ آج ہم بھی تو جمعرات کے دن آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجیے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجیے۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نادانی میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ اللہ جی اب تو آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں، داڑھی سفید ہو چلی اور سر میں سفیدی بھڑک اٹھی ہے۔ اے وہ رب جس نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے مبدل فرما دیجیے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے مبدل فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ اتنے سارے مہمان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی کیسے کیسے ٹوٹے ہوئے دل والے، کیسے کیسے نیک دل ماں باپ کی اولاد بیٹھے ہیں۔ اللہ جی ان معصوم بچوں میں کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کسی کا باپ نہیں ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں، جاہل ہیں اور غافل ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سہنے رب، عصر کے بعد کئی دفعہ وہی یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، مدرسے کے دروازے پر کسی خیال میں دروازے کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اور باہر کی طرف رخ کیے ہوتا ہے۔ اچانک مدرسے کے صدر دروازے پہ کار آ کے رکتی ہے، اس میں سے کوئی شخص اترتا ہے اور ڈکی کھول کے ایک بیگ اٹھاتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے بیٹا میرا بچہ یہاں اس ادارے میں پڑھتا ہے اور نام اس کا یہ ہے، رہنے والا فلاں جگہ کا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہ جی انکل میں جانتا ہوں، میری کلاس میں پڑھتے ہیں۔ بیٹا ذرا ان کو بلا کے لاؤ، مجھے ایمرجنسی میں آگے جانا ہے، اس کی امی نے کچھ سامان بھیجا ہے اس کو دینا ہے۔ وہ بچہ بلا کے لاتا ہے، بھائی جان آپ کے ابو آپ کے دروازے پر جامعہ کے دروازے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بچہ لپک کے آتا ہے، باپ اس کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، پھر بچے کو سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، پھر بیگ اس کے حوالے کرتا ہے، بیٹا امی نے 5 جوڑے کپڑے دھو کر تمہارے لیے بھیجے ہیں اور آج کا گرم کھانا بھی آپ کے لیے بھیجا ہے اور 1 مہینے کا ناشتے کا سوکھا سامان بھی اس میں ہے، اور لو یہ 2000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائے کسی استاد کے فون سے فون کر دینا، میں پھر آ کے دے دوں گا۔ میرے پیارے رب وہ یتیم بچہ یہ منظر دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے ایک کاش میرے ابا ہوتے، میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، ایک کاش میری والدہ ہوتی مجھے بیگ میں سامان لے کر بھیجتی، ایک کاش میرے ابا ہوتے مجھے سینے سے لگاتے، لیکن نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے، کون میرے لیے بھیجے گا، کون میرے لیے لے کر آئے گا؟ اس بچے سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، پھر وہ روتے ہوئے وضو خانے کی طرف چلا جاتا ہے اور قیمتی آنسو، گرم گرم آنسو وضو کے راستے سے بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب وہ قیمتی بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے درجات کو بلند فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، ہمارے اساتذہ رات دن ہمارے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کئی مرتبہ اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، وہ ایک لگا کے آتے ہیں، بمشکل تمام بیٹھتے ہیں، لیکن نصاب پورا کر کے جاتے ہیں، حدیثیں سنا کر جاتے ہیں۔ میرے پیارے رب ہم تو اپنے اساتذہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے اساتذہ کو کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ ہم خود خالی ہاتھ ہیں، ہم اپنے استاد کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے اللہ خزانے غیب سے کہ اللہ ان کی جھولی بھر دیجیے، دامن مراد بھر دیجیے، کہ اللہ ان کی کہ اللہ ادھوری آرزو کو پورا فرما دیجیے، صحت دے دیجیے، تندرستی دے دیجیے۔ اللہ ہمارے ادارے کی جہت ستہ سے حفاظت فرما، اساتذہ کی کام کرنے والے کارکنان کی ذمہ داران کی جہت ستہ سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ مانگنا نہیں آتا، دن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔
مولانا سے ہم درخواست کرتے ہیں، اس سے قبل ابھی ہم نے بارہا مولانا سے کہا کہ آپ مہینے میں 2 دن ہمارے لیے مختص کر دیں تاکہ ہمارے طلباء کو تزکیے کے اعتبار سے فائدہ ہو۔ اتنے بڑی مقدار میں طلباء ہے تو تمام طلباء کے سامنے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست کو قبول فرمائیں اور مہینے میں 2 دن ہمیں عطا فرمائیں، 1 دن ہمارے ان طلباء کے لیے اور 1 دن ہمارے جو کالج کے طلباء ہیں ان کے لیے۔ امید ہے کہ آپ ہماری درخواست قبول فرمائیں۔ پیارے طلب عزیز، اس خانہ خدا میں باوضو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں مہینے میں 2 دن نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال کر میں اپنے نفع کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں انشاءاللہ ہر مہینے حضرت کی آمد یہاں پر ہوگی انشاءاللہ، اور دور حدیث شریف کے اور مشکات کے طلباء یہاں بیٹھے رہے، دوسرے طلباء اپنی اپنی درسگاہوں میں پہنچ جائیں، دورے اور مشکات کے طلباء قریب آ جائیں۔ بقیہ طلباء اپنی اپنی درسگاہوں میں پہنچ جائے، اساتذہ تشریف لا چکے ہیں۔ ملاقات کی کوشش نہ کریں، سب کا سفر ہے، لیکن دورے اور مشکات کے طلباء کو، تاکہ آپ بہت جلد میدان میں جانے والے ہیں تو آپ میں سے جو طلباء چاہے حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتے ہیں اور حضرت بیعت سے متعلق 5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ عزیز، جو انسان جو کسی سے اپنا اصلاحی تعلق نہیں رکھتا اور کسی سے بیعت اور ارادت نہیں رکھتا وہ پھر شیطان سے ارادت رکھتا ہے۔ جو کسی سے اپنا اصلاحی تعلق نہیں رکھتا، اس کے مشورے پہ نہیں چلتا، تو وہ اپنے نفس اور شیطان سے بیعت ہو جاتا ہے، اس کے مشورے پہ چلتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ بیعت تو سنت ہے، سنت ہے، اصلاح فرض ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو نہیں پڑھے گا نہ اسلام سمجھ سکتا ہے، نہ دین سمجھ سکتا ہے، نہ تصوف سمجھ سکتا ہے۔ اتنی بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، انشاءاللہ دل کے رگے کھلیں گے، اشکالات رفع ہوں گے اور دل دماغ دونوں روشن ہوں گے۔ وہ تصوف کے امام تھے۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، دیکھا یہ گیا ہے آج کے اس دور کے اندر اپنا تعلق کسی نہ کسی سے بنا کے رکھے، کسی سے کسی سے، جس سے بھی مناسبت ہو، جو سہل الحصول ہو، سہل الوصول ہو، جس تک جانا بھی آسان ہو، اس سے بات کرنا، اس سے اصلاح لینا بھی آسان ہے۔ کئی مرتبہ نفس اتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے، کسی انٹرنیشنل شیخ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور وہ خط و کتابت سے بیعت کر لیتے ہیں، فون پہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اب وہ شیخ سے تو بیعت نہیں رہتے، شیطان سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا کیسے؟ ان سے تو رابطہ ہوتا نہیں بلکہ ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور مشہور سب کر دیتے ہیں سب کے سامنے کہ میں ان سے بیعت ہوں، اور ان سے کبھی رابطہ بھی نہیں ہوتا جی۔ اور پھر جب الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو بل پھٹتا ہے ان کے نام پر کہ یہ ان کے مرید ہیں، ان کو کیا سمجھاتے ہیں، حالانکہ ان کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا مرید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ ہی نہیں۔ اس لیے رابطہ ہمیشہ کسی ایسے شخص سے کرنا چاہیے جس کی مجلس میں جانا آسان ہو، ملنا آسان ہو، کچھ بات کہنا آسان ہو۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے صدق دل کے ساتھ زندگی بدلنے کے ارادے کے ساتھ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار
باللسان وتصديق بالقلب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ کے شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد تو بتائی بھی ہو گئے، اور جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ بیعت بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھ لیں. ہلکے پھلکے معمولات ہیں، 40 دن تک یہ معمول کریں جو بتا رہا ہوں. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی. سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. تیسرا کلمہ تو مشہور ہے، البتہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری تسبیح میں 3-4 مرتبہ کہہ لیں تو کافی ہے. یہ 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام ہو گئی. اگر بیٹھ کے پڑھنے کا موقع نہیں ہو رہا تو چلتے پھرتے پورا کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاؤ پارا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں جی. اور کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے سنت موقدہ اور وتر کے درمیان پڑھ لیا کریں. نیت تو یہ کرے کہ انشاءاللہ مجھے نیند میں سے اٹھ کے بیدار ہو کر پڑھنا ہے. لیکن اگر نیند میں سے اٹھ کر بیدار ہو کے نہ پڑھا جائے تو وتر اور سنت موقدہ کے درمیان 2 رکعت اگر پڑھ لیں گے تو یہ تہجد بن جائے گی. زندگی بھر اگر سو کر اٹھ کر نہ پڑھ سکے تو تہجد گزاروں میں شمار ہوگا انشاءاللہ. بس اتنا معمول کریں. یہ اس معمول سے ذرہ برابر درسیات پر آپ کا اثر نہیں پڑے گا. مدرسے کے کسی معمولات میں آپ کے تخلف نہیں ہوگا انشاءاللہ. اتنا کریں. 40 دن کے بعد انشاءاللہ کچھ اور بتائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.